بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 128 ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے شانی کو مخمور نظروں سے دیکھا اور بولا، مجھے پتا تھا کچے دھاگے سے بندی آئے گی سرکار میری، بیٹھ جاؤ بی بی جان، تسلی سے بیٹھ جاؤ میری بی بی جان۔ شانی ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ سرتاپا لرز رہی تھی۔ جمشید کی موت کا غم ایک وزنی پتھر کی طرح اس کے کلیجے کو مسل رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ اپنے برابر والی نشست پر گئی سے رونے اور سسکنے کی آواز آئی۔ یہ تایا معصوم تھے، لیکن ان کے سر پر ایک بڑا کپڑا ڈالا گیا تھا۔ وہ سر کو بے قراری سے جنبش دے رہے تھے اور کپڑا اتارنے کی کوشش میں تھے، لیکن اس کام کے لیے اپنے ہاتھ استعمال نہیں کر رہے تھے۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ تایا کے ہاتھ پشت کی طرف موڑ کر باندھ دیے گئے ہیں۔ وہ تڑپ کر تایا کی طرف جھکی اور کپڑا ان کے سر سے ہٹا دیا۔ تایا کی حالت نے شانی کو ششدر کر دیا۔ وہ ننگے سر تھے، ان کی عینک ایک شیشہ ٹوٹ چکا تھا، بالائی ہونٹ پوری طرح سوجا ہوا تھا اور وہاں سے رسنے والا خون اس کی سفید داڑھی کو ایک طرف سے رنگین کر رہا تھا۔ ان کا گریبان ادھڑا ہوا تھا اور ہاتھ پشت کی طرف ہتھ کڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہتھ کڑی کی زنجیر ایک کانسٹیبل کی بیلٹ سے منسلک تھی۔ شانی نے تڑپ کر تایا کو گلے لگایا۔ دونوں ہچکیوں سے رونے لگے۔ تایا معصوم علی نے روتے روتے کہا، شانی یہ تو نے کیا کیا؟ مر جانے دینا تھا مجھے یہاں، اپنی جان عذاب میں نہیں ڈالنی تھی۔ وہ جوان جہان مر گیا تو میں بوڑھا ٹھہرا، میرا کیا تھا؟ وہ بچوں کی طرح بلک رہے تھے۔ شانی نے انہیں باؤں میں لیا۔ تایا جی، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، آپ حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈپٹی ریاض کی زہریلی آواز شانی کے کانوں میں پڑی۔ حوصلہ رکھو بابا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ سب ٹھیک کر لے گی، یہ کر سکتی ہے ایسا۔ اس کے ساتھ ہی ریاض نے شانی کو بے رحمی کے ساتھ بازو سے پکڑ کر تایا معصوم سے دور کر دیا۔ ریاض کی اشارے پر ایک مسلح کانسٹیبل نے موٹی چادر پھر تایا معصوم کے سر پر ڈال دی۔ تایا معصوم اپنے سر کو بے قراری سے حرکت دینے لگے۔ وہ کپڑا ہٹانا چاہ رہے تھے۔ ان کی مزاحمت دیکھتے ہوئے ہٹے کٹے کانسٹیبل نے ہتھکڑی کی زنجیر کو بے دردی سے جھٹکا دیا اور اس طرح کھینچا کہ تایا معصوم سیٹ کے ساتھ بیہوش سو کر رہ گئے۔ شانی کی نگاہ جیپ کے فرش پر پڑی اور وہ پوری جان سے لرز گئی۔ یہاں خون کے دبے تھے اور ایک خون آلود چپل بھی پڑی ہوئی تھی۔ شانی کے دل نے گواہی دی کہ یہ مرنے والے جمشید کی چپل ہے۔ غالباً شانی کے آنے سے پہلے تک جمشید کی لاش اسی کوشادہ جیپ کے فرش پر موجود تھی۔ ابھی سے پیچھے والی گاڑیوں میں سے کسی ایک گاڑی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ شانی نے روتے ہوئے ریاض کو مخاطب کیا۔ چہرہ دیکھ کر کیا کرو گی بی بی جان، مردے کا ماتم چھوڑو، زندوں کی فکر کرو۔ اچانک شانی کے شولڈر بیگ میں موبائل فون کی بیل کھونے لگی۔ اس سے پہلے کہ شانی متوجہ ہوتی، ریاض نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکال لیا۔ سکرین دیکھتے ہوئے بولا، کبوا کا فون ہے، تیرے لیے پریشان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ریاض نے کال ریجیکٹ کر دی۔ شانی کی آنکھوں میں جھانک کر اس نے سگریٹ کا گاڑھا دھواں پھینکا اور بولا، ابھی کبوا کا فون دوبارہ آئے گا، اسے اپنی طرف سے مطمئن کر دینا۔ اسے بتاؤ کہ تم اپنی مرضی سے ایک ضروری کام کے لیے آئی ہو، ابھی بتا نہیں سکتی ہو کہ کیا کام ہے۔ اس کتے سے کہو کہ کرائے کے ٹٹوؤں کو چودھری بشیرے کے پاس واپس بھیج دے اور خود بھی دم ملاتا ہوا جور آباد پہنچ جائے۔ تم 1-2 دن میں واپس آ جاؤ گی۔ 1-2 دن میں؟ شانی کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا۔ تم نے تو کہا تھا بس 1-8 پون گھنٹے کی بات ہے۔ جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، کوئی چون چرا نہیں چاہیے، ورنہ بھی 5 منٹ میں اس ٹھرکی بڈھے کا عشر خراب کر کے مار دوں گا تیری آنکھوں کے سامنے۔ ریاض سانپ کی طرح پھنکارا اور سیٹ کے نیچے رکھا ہوا پسٹل نکال لیا۔ شانی اس منحوس پسٹل کو بڑی اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ ریاض کے سرکاری پسٹل سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ ریاض نے شانی کو اس کا نظارہ جور آباد میں جمشید کے گھر کرایا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہی وہ پسٹل ہے جس سے وہ شانی کے عزیزوں کے 3 جنازے اٹھوائے گا۔ ان میں سے ایک جنازہ قریباً 1 گھنٹہ پہلے وہ اٹھوا چکا تھا۔ شانی نے اپنے موبائل فون پر جمشید کو قتل ہوتے سنا تھا اور تایا معصوم نے دیکھا تھا۔ ڈپٹی ریاض نے پسٹل کی نال بے دریغ معصوم علی کی بوڑھی پسلیوں سے لگا دی۔ وہ ایک بار پھر کہا ہے، مار دو، ہاں مار دو۔ اسی دوران میں موبائل کی بیل پھر ہونے لگی۔ ڈپٹی نے فون شانی کی طرف بڑھا دیا۔ شانی نے دیکھا دوبارہ عارف کبوا کی کال تھی۔ شانی نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے عارف کی بے حد پریشان آواز ابھری، شانی بہن کہاں چلی گئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ گارڈ محمد دین کہہ رہے کہ تمہیں کوئی فون آیا تھا اور تم روتی ہوئی چلی گئی ہو۔ شانی بے حد کوشش کر کے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنی مرضی سے آئی ہوں، فون پر تمہیں بتا نہیں سکتی، لیکن بالکل خیریت سے ہوں۔ جواب میں عارف نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کے لہجے میں انگنت اندیشے تھے۔ شانی جانتی تھی کہ عارف اس کی بات پر یقین کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال شانی نے عارف سے وہی کچھ کہا جو ڈپٹی ریاض نے اسے بتایا تھا۔ عارف کے شبہات میں رتی بھر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔
اس نے واضح طور پر اس شبے کا اظہار کیا کہ کہیں وہ گجرانوالہ پولیس کی تحویل میں تو نہیں ہے۔ شانی نے تردید کی۔ اس سے پہلے کہ عارف مزید سوالات کی بوچھاڑ کرتا، ڈپٹی ریاض نے اپنا کرختات بڑھا کر موبائل شانی سے لے لیا اور آف کر دیا۔ جیپ نہر کے پل سے روانہ ہو گئی۔ اس کا رخ وزیر آباد کی طرف تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شانی نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ تمہیں تھوڑی سی سیر کرانی ہے بی بی جان، اور ایک رشتہ بھی دکھانا ہے تمہیں۔ 40-45 سال کی ایک عورت ہے لیکن ہڈ پیر ٹھیک ہے، چل جائے گی تمہارے تائے کے ساتھ۔ شانی اشک بار سوالیہ نظروں سے ریاض کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور تیرا یہ تایا معصوم تو بس نام کا معصوم ہے، اندر سے ایک نمبر کا ٹھرکی ہے۔ ابھی ایک جوان سی عورت بٹھا دی سرامی کی گود میں تو 2 منٹ میں مولا جٹ نہ بن جائے تو میرا نام بدل دینا۔ بکواس بند کر کتے، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ میری بیٹی کے سامنے معصوم علی کی آواز شدت جذبات سے بیٹھ گئی۔ وہ خود کو نشست سے علیحدہ کرنے کی ہی جانی کوشش کرنے لگے۔ کانسٹیبل نے انہیں مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ریاض نے ایک زہریلا کہکا لگایا، شانی سے مخاطب ہو کر بولا، تمہیں کہا تھا نا کہ اس بڈھے میں بڑا کرنٹ ہے، اس کو موقع ملے تو 2-3 شادیاں تو اب بھی کھڑکا سکتا ہے۔ ایسے بڈھوں کے بارے میں ہی کہتے ہیں تو میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی۔ ریاض نے چھوٹا سا ایک اور کہکا لگایا، پھر ہاتھ بڑھا کر 70 سالہ بزرگ کو ٹھوڑی سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پھنکارا، تیری بیٹی کے سامنے کیا کر دیا ہے میں نے؟ بول، کیا کر دیا ہے؟ تیرے اوپر کوئی کنجری چھوڑ دی ہے یا تجھ سے ڈانس کروایا ہے؟ کیا ظلم ہو گیا مجھ سے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے معصوم علی کی پیٹھ پر ٹھوکر رسید کی۔ اب یہ سب شانی کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر تایا معصوم اور ریاض ہٹلر کے درمیان آ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ریاض کا گریبان پکڑا اور جھنجھوڑنے لگی۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، وہ چلائی، تمہیں بھی کسی نے پیدا کیا ہے، تمہارا بھی کوئی باپ ہوگا۔ ریاض ایک دم غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ شانی کے منہ پر مارا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چنگاڑ کے ساتھ اس نے شانی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے نیچے تک ادھیڑ کر رکھ دیا۔ شانی کا بالائی جسم بائیں طرف سے اوریاں ہو گیا۔ وہ چلائی اور اس نے اپنی اوڑھنی کو پھیلا کر جلدی سے خود کو ڈھانپا۔ ریاض گرجا، حرام زادی، اکڑ دکھاتی ہے، تیرے جیسیوں کو تو تیر کی طرح سیدھا کر دیتا ہوں میں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شانی پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ شانی کا گریبان پھٹنے اور اس کے چلانے کی آواز یقیناً معصوم کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ وہ بھی چلانے لگے اور خود کو کھٹے کٹے کانسٹیبل کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ کپڑا بدستور ان کے سر پر تھا اور اسے دوسرے کانسٹیبل نے مضبوطی سے ان کی گردن پر پکڑ رکھا تھا۔ ڈپٹی ریاض کے دائیں ہاتھ میں پسٹل تھا، بائیں ہاتھ سے اس نے شانی کے بالوں کو جکڑ رکھا تھا۔ اکڑ دکھائے گی تو کچھ نہیں بچے گا تیرا، مٹی خراب کر دوں گا تیری، مر سکے گی نہ جی سکے گی، چپ بیٹھی رہ، بالکل چپ۔ اس نے پسٹل کی نال بے رحمی سے شانی کی گردن میں گھسیڑی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پسٹل والے خاص ایک ضرب معصوم علی کی گردن کے پچھلے حصے پر لگائی۔ وہ پہلے ہی نڈال تھے، لڑک کر نشست سے گر گئے۔ ڈپٹی ریاض پھنکارا، اوئے رے میں بیٹھ جا اس ٹھڑکی بڈھے کے اوپر، اسے دبا کر رکھ اپنے نیچے۔ شانی نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کھٹا کٹا کانسٹیبل ذرا ترس کھائے بغیر سیٹوں کے درمیان پھنسے ہوئے تایا معصوم کے اوپر یوں بیٹھ گیا جیسے کرسی پر بیٹھا جاتا ہے۔ تایا معصوم کے ہونٹوں سے اب گھٹی گھٹی آوازیں نکلنے لگی۔ وہ بالکل معمولی مزاحمت کر رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، خدا کے لیے۔ شانی نے اٹے کٹے کانسٹیبل کو جھنجھوڑ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ شانی نے فریادی نظروں سے ریاض کی طرف دیکھا۔ اس کو پیچھے ہٹاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی، خاموش بیٹھوں گی، اس کو پیچھے ہٹا دو۔ تم تو اور بھی بہت کچھ مانو گی مسماتا شانی، لیکن اس طرح کی شرطیں مت رکھو، اس بڈھے کا دماغ ذرا ٹھیک ہو لینے دو۔ کانسٹیبل کچھ اور بھی چوڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ تایا معصوم کی سانس اب رک رہی تھی اور منہ سے کھیں کھیں کی بدم آوازیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے مزاحمت بالکل چھوڑ دی تھی۔ ایک 70 سالہ بیمار بوڑھا کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا؟ جیپ تیز رفتاری سے چلتی جا رہی تھی۔ خدا کے لیے فار گاڈ سیک۔ شانی نے بے ساختہ ڈپٹی ریاض کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے۔ شانی کی ہاتھ اپنے گھٹنوں پر دیکھ کر ڈپٹی ریاض زہرناک انداز میں مسکرایا، ہوئے تو کمڑی ہوگی یہ چھوٹی چودرانی، ہم تو تم لوگوں کے خادم ہیں، تمہارے دیے ہوئے ٹیکسوں سے ہم کو تنخواہیں ملتی ہیں، ہماری دال روٹی چلتی ہے اور تو میرے گھوٹوں کو ہاتھ لگا رہی ہے۔ توبہ توبہ، اگر تیرے اس یار رسمے کو پتہ چل گیا وہ تو میری پھٹیاں اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ بڑا دراچھا بندہ ہے وہ، اور ہم غریب پلسیوں کا تو خاص طور پر وہ ویری ہے۔ پیچھے کر لے بھائی اپنے خط، مجھے اپنی ٹانگیں نہیں چروانی اس شیر ببر سے۔ شانی کو گندی گندی گالیاں دینے کے بعد ریاض کا لہجہ ایک بار پھر بدل گیا تھا اور اب بظاہر نرم لیکن زہریلے لہجے میں وہ بات کر رہا تھا۔
ایک بار تو شانی کا دل چاہا کہ وہ ریاض پر پل پڑے اور اس وقت تک اس کا سیاہی مائل چہرہ نوچتی رہے جب تک کہ ہڈیوں پر گوشت کا ریشہ باقی ہو۔ اسے یہ بھی اچھی طرح پتا تھا کہ تایا معصوم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے سانسوں کی ڈور تا دیر برقرار رہے۔ اس نے سنا تھا کہ تشدد انسان کو مسمرائز کر دیتا ہے۔ جو شخص توہین امیز انداز میں مخاطب کیے جانے پر سیخ پا ہو جاتا ہے، وہ بھی تشدد میں جکڑے جانے کے بعد ماں بہن کی گالیاں بھی خاموشی سے سن لیتا ہے۔ یا اس تیز رفتاری سے چلتی ہوئی جیپ میں بھی کچھ یہی ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے شانی اس بات پر آگ بگولا تھی کہ ڈپٹی ریاض نے تایا معصوم کو ٹھوڑی سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ ایک کانسٹیبل ان کے اوپر چڑھا بیٹھا تھا اور ریاض انہیں ننگی گالیاں دے رہا تھا، لیکن اب وہ خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ اس نے ایک بار پھر روتے ہوئے ریاض ہٹلر کی منت کی، مگر وہ کسائی بڑی لاپرواہی سے فون کال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے کسی ماتحت کو مخاطب کر کے بولا، ڈی سی کے سگے بھائی کی شادی ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے لے کر آئے گی وہاں سے، ماتحت نے کہا۔ لیکن اس کی ماں کے ریاض نے غلیظ گالی دی اور پھنکارا، جو للو پنجو 15-20 ہزار دکھا دیتا ہے اس کے ساتھ بیٹی کو سونے کے لیے بھیج دیتی ہے، یہ ڈی سی صاحب کا بھائی ہے، اسے یہاں جاتے ہوئے کیا پیڑ پڑتی ہے۔ فون کے مائک سے ماتحت کی آواز آئی۔ اس کی ماں کہتی ہے بچی ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے تو نانے والا کام نہ کرے، اور اسے کہتا بھی کون ہے، بس 2-4 ٹھمکے دکھا کر آ جائے۔ 1 گھنٹہ آنے جانے کا، 1 گھنٹہ ڈانس، 2 گھنٹے میں 2.5-3 لاکھ روپیہ لے آئے گی، اور اس حرام زادی کو موت چاہیے۔ ماتحت نے کچھ کہا جو شانی کی سمجھ میں نہ آیا۔ تایا معصوم مسلسل کانسٹیبل کے نیچے کرا رہے تھے، ان کی آواز دھیمی پڑتی جا رہی تھی۔ شانی نے روتے روتے کانسٹیبل کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اسے تایا معصوم پر سے ہٹانے کی کمزور کوشش کی۔ کانسٹیبل نے سوالیہ نظروں سے ڈپٹی ریاض کی طرف دیکھا۔ اس نے فون کرتے کرتے آنکھوں سے اشارہ کیا، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو، چلو ابھی معاف کر دو اس بڈھے کو۔ کانسٹیبل تایا معصوم کے اوپر سے اٹھ گیا۔ ان کے ہاتھ بدسور پشت پر ہتھکڑی سے جکڑے ہوئے تھے اور ہتھکڑی کی زنجیر کانسٹیبل کی بیلٹ میں تھی۔ دونوں کانسٹیبلوں نے سہارا دے کر تایا معصوم کو اٹھایا اور سیٹ پر بٹھانا چاہا، لیکن وہ ایک طرف لٹک گئے۔ گردن پر لگنے والی بے رحم ضرب نے انہیں نیم جان کر دیا تھا۔ شانی نے تڑپ کر ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ ان کی سفید داڑھی خون سے رنگین ہو گئی تھی، ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ایک کانسٹیبل نے تھرماس میں سے پانی نکالا اور ان کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ اسی دوران میں ڈپٹی ریاض نے موبائل پر اپنے ماتحت سے بات ختم کر لی۔ شانی تایا معصوم کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ ریاض نے شانی کو بازو سے کھینچ کر واپس سیٹ پر بٹھا دیا۔ تم چپ کر یہاں بیٹھی رہو، تایا جی سے زیادہ لولو پوپو نہ کرو، ہم ہیں ان کی خدمت گزاری کے لیے، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ شانی کو قہرناک نظروں سے دیکھنے کے بعد ڈپٹی ریاض نے نیا سگریٹ سلگایا اور موبائل پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیپ جیٹی روڈ پر اڑی جا رہی تھی۔ سفید کار بھی پیچھے تھی، مگر دوسری جیپ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ شانی کے اندازے کے مطابق بدنصیب جمشید کی لاش اسی جیپ میں منتقل کی گئی تھی۔ شانی نے ابدیدہ نظروں سے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ شیشے کی دوسری جانب سورج مغربی افق پر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ شانی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ قریب سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کے مسافر اپنے اپنے خیال میں مگن تھے۔ شانی نے سوچا کسی گاڑی میں میوزک بج رہا ہوگا، کئی لطیفے بازی ہو رہی ہوگی، کسی گاڑی میں لمبا سفر کاٹنے کے لیے مسافروں نے کوئی سیاسی بحث شروع کی ہوگی۔ ان میں سے کسی کو کیا معلوم کہ ان کے پاس سے گزرتی ہوئی پولیس جیپ میں ایک بے بس لڑکی خوفناک افسر کے چنگل میں ہے، اور وہ دونوں شاید ایک خطرناک ترین ڈکیت کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک پولیس افسر، ایک لڑکی اور ایک ڈکیت کی کہانی۔ معصوم علی کی حالت میں معمولی سی بہتری نظر آئی۔ شانی میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یہ بہتری دیکھنے کے لیے تایا معصوم کی طرف بڑھے۔ وہ جیسے مسمرائز ہو چکی تھی۔ ہاں، تشدد مسمرائز کرتا ہے۔ اچانک ریاض کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین پر نمبر پڑھا، کچھ دیر تذبذب میں رہا، پھر شانی کی طرف دیکھ کر پھنکارا، تمہاری آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ شانی نے بے ساختہ اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ریاض نے کال ریسیو کی۔ ایک ہی لمحے میں اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیا۔ اس کے چہرے سے سختی غائب ہو گئی اور اچانک نرمی آ گئی۔ حاجی صاحب، کیا حال چال ہے؟ آج اپنی اس خادم کی یاد کیسے آ گئی؟ حاجی صاحب کا لفظ سن کر شانی چونکی۔ کہیں یہ حاجی حیات صاحب تو نہیں؟ یہ یقینی بات تھی کہ اس کی اچانک گم شدگی نے عارف کمبوا کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی پریشان کر دیا ہوگا۔ ان میں حاجی حیات بھی شامل ہو سکتے تھے اور عین ممکن تھا اس حوالے سے ان کا دھیان ڈپٹی ریاض کی طرف کیا ہو۔ اگلے چند سیکنڈ میں شانی کا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہو گیا۔ دوسری طرف حاجی حیات ہی تھے۔ ریاض کے موبائل سپیکر کی آواز تھوڑی سی بلند تھی، لہذا ریاض کے علاوہ مخاطب کی آواز بھی جیپ کے اندر سنی جا سکتی تھی۔ دوسری طرف سے حاجی حیات نے گمبھیر لہجے میں کہا، ریاض، ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ رستم والے معاملے سے چھوٹی چودرانی شانی کو بالکل الگ رکھیں گے اور پولیس اسے کسی طرح تنگ نہیں کرے گی۔
حاجی صاحب آپ تو بار بار دہرا کر شرمندہ کر رہے ہیں. میں آپ کا نوکر ہوں جی. بس جو بات ہمارے درمیان طے ہو گئی سو ہو گئی. لیکن اب کیا کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ ہاں، لاہور سے جوہر آباد آتے ہوئے شانی گجرانوالہ سے غائب ہو گئی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے عارف کموا نے اسے فون کیا تھا. وہ گھبرائی ہوئی لگتی تھی. اس نے درمیان میں ہی فون بند کر دیا. یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ریاض نے پرسوچ انداز میں کہا. وہ بڑی مہارت سے ایکٹنگ کر رہا تھا. کچھ دیر بعد بولا، کہیں آپ مجھ پر تو کسی طرح کا شک نہیں کر رہے ہیں؟ حاجی حیات نے کہا، شک تو مجھے تھا، پر اب تو تم سے بات ہو گئی ہے. لیکن ایک بات اب بھی دماغ میں آ رہی ہے، کہیں تمہارے کسی ماتحت نے... نہیں حاجی صاحب، آپ تو بادشاہوں والی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا کوئی ماتحت میرے حکم سے باہر نہیں جاتا. اور اگر آپ جناب کو مجھ پر شک ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ جو آپ بڑی سے بڑی قسم اٹھوائیں وہ اٹھا لوں. ریاض کے لہجے میں ہلکی سی تلخی آ گئی. میں نے قسم اٹھوانے والی بات کی ہے؟ حاجی حیات نے بھی قدرے تلخ لہجے میں کہا. لیکن آپ کے اس نوکر کے دل کو یہ دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے جی کہ بی بی صاحبہ کے ساتھ کچھ بھی ہوا گردن میری آپ کے پاؤں کے نیچے آنی ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. میں تم سے بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے مخبروں سے رابطہ کر کے دیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایفیشنسی دکھائی ہو. ریاض کے کرخت چہرے پر ایک دم خون کی جوش ہوئی. یوں لگا جیسے وہ حاجی حیات کو کوئی سخت جواب دے گا. لیکن پھر ذرا سنبھل کر بولا، آپ پیر قدرت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ کل چودھری بشیرے کی لاہور والی کوٹھی میں پیر قدرت کے ایک بندے نے بی بی جی پر چاقو سے حملہ کیا ہے. بڑی مشکل سے جان بچی ہے اس کی. کیا پتا پیر جی کا کوئی جوشیلا مرید پھر کام دکھانے کی کوشش کر جائے. بی بی جی کو بھی اس طرح خواہ مخواہ خطرے مول لینے نہیں چاہیے نا. اس نے کیا ہے؟ جہاں پیر قدرت کی بیوی قتل ہوئی ہے وہاں بی بی خود موجود تھی. تم ملتان کی بات کر رہے ہو، پر تم بھول رہے ہو کہ بی بی کے وہاں جانے سے معاملہ بگڑا نہیں تھا بلکہ کچھ سنبھل گیا تھا. اس بات کا اقرار خود قدرت کے چیلے بھی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر بی بی وہاں نہ ہوتی تو اور زیادہ خون خرابہ ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ قدرت بھی اپنے اینڈ کو پہنچ گیا ہوتا. یہ تو آپ اور میں کہہ رہے ہیں نا جی. لوگ تو اپنے ڈھنگ سے دیکھتے ہیں. ان میں سے کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بی بی رستمے کو ملتان والے آستانے پر لے کر گئی تھی. بعد میں لوگوں کے سامنے سچا ہونے کے لیے اس نے رستم کا راستہ روکا. بہرحال جی ہمیں کیا، ہمیں تو تفتیش کرنی ہے اور عدالت کو بندے دینے ہیں. عدالت جانے اور اس کا کام. میں تم سے کب کہہ رہا ہوں کہ تم عدالت لگاؤ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم ذرا اپنے طور پر بی بی کے بارے میں معلوم کرو. حاجی حیات کی گفتگو میں ایک بار بھی معصوم علی کا نام نہیں آیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک ان کی گمشدگی سے بے خبر تھے. اسی طرح جمشید کے پولیس مقابلے کی خبر بھی ان تک نہیں پہنچی تھی. ریاض کے ماتحتوں کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹیں تھیں. غالباً وہ حاجی حیات کے ساتھ اپنے ڈپٹی کی دروغ گوئی سے محفوظ ہو رہے تھے. ڈپٹی ریاض نے قدرے روکھے انداز میں حاجی حیات سے یہ کہتے ہوئے بات ختم کر دی کہ اگر اسے بی بی کے بارے میں کہیں سے کوئی اطلاع ملی تو وہ فوراً آگاہ کر دے گا. اس ساری گفتگو کے دوران میں معصوم علی نیم بے ہوش سے پڑے رہے. دونوں گاڑیاں جیلم میں داخل ہوئیں تو شام گہری ہو چکی تھی. اپنی قمیص کا پھٹا ہوا گریبان شانی نے مسلسل تھام رکھا تھا. ایک جگہ گاڑی روک کر ڈپٹی ریاض اور اس کے عملے نے کولڈ ڈرنکس لی. اسی دوران میں ایک ہیڈ کانسٹیبل قریبی جنرل سٹور سے 3 سیفٹی پن لے آیا. شانی نے ان سیفٹی پن کے ذریعے اپنے پھٹے ہوئے گریبان کو عارضی طور پر جوڑا. شانی کے تایا معصوم اب ہوش میں آ چکے تھے. تاہم ڈپٹی ریاض نے انہیں بڑے درست الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ بزرگی یا بڑی عمر کے حوالے سے انہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی. اگر وہ خاموشی سے چپ چاپ بیٹھے نہیں رہیں گے تو تایا بھتیجی دونوں سخت مصیبت میں پھنسیں گے. شانی کی چھٹی اسی سے ایک خاص خطرے سے آگاہ کر رہی تھی. اسے لگتا تھا کہ وہ ایک بار پھر پوٹو خار کے سفر پر ہے. اسے معلوم تھا کہ رستم دوبارہ سون میں پہنچ چکا ہے اور وڈے ڈیرے کو پولیس نے سخت ترین گھیرے میں لے رکھا ہے. اندازہ ہو رہا تھا کہ بلاخر ڈپٹی ریاض وہی کر رہا ہے جس کی اس سے توقع تھی. وہ شانی کے ذریعے رستم کو بے بس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ ڈپٹی ریاض کو ایسا کرنے دے گی؟ کیا وہ یہ برداشت کر سکے گی کہ اس کی وجہ سے رستم اور اس کے ساتھی بدترین موت کا شکار ہو جائیں؟ کیا اسے 1000 درجے بہتر نہیں ہوگا کہ وہ موقع دے کر ریاض اور اس کے ارکانوں پر ٹوٹ پڑے، خود مر جائے اور ان کو مار دے؟ لیکن تایا معصوم، ایک بار پھر یہ خیال شدت سے اس کے ذہن میں ابھرا، کیا تایا معصوم کو بھی اس کے ساتھ ہی مرنا پڑے گا؟ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ تو خود کر سکتی تھی لیکن تایا کی زندگی کا فیصلہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ پھر اسے مننے کا خیال آیا. اسے اپنے ان پیاروں کا خیال آیا جن کے چہرے دیکھے اسے زمانہ گزر گیا تھا. اسے رنگ والی کا خیال آیا، وہاں کی گلیوں اور کھلیانوں کا، وہاں کے کنووں اور درختوں کا. رنگ والی کی شامیں اور دوپہریں اور چاندنی راتیں اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئی. وہ ساری سکیاں ایک ایک کر کے اس کے سامنے آئی جس کے ساتھ اس کا بچپن اور لڑک پن گزرا تھا.
اسے لگا کہ ان چیروں اور ان گلی کوچوں کو شاید اب وہ کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ وہ وہی کیفیت محسوس کر رہی تھی جو کسی خونخوار فش ایگل کے پنجوں میں جکڑی ہوئی مچھلی کرتی ہوگی جب اسے چیر پھاڑ کرنے کے لیے گھونسلے کی طرف لے جایا جاتا ہوگا۔ وہ ایک نیم پختہ سڑک پر ٹیلوں کے درمیان رواں دواں تھے جب ڈپٹی ریاض کے موبائل کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اسے کال رسیو کی۔ دوسری طرف اس کا مختار نامی ماتحت تھا۔ ریاض اسے مختاریہ کہہ کر مخاطب کرنے لگا۔ ہاں مختارے، کیا رپورٹ ہے؟ جناب، دوپہر 12 بجے کے قریب وائرلیس آئی تھی۔ آپ کے آرڈر پر عمل ہوا ہے جی۔ پار کر دیا دونوں کو؟ بالکل جی، انہیں گدوں کے اوپر باندھ کر گدے ڈیرے کی طرف ہانک دیے گئے تھے۔ پھر کوئی ری ایکشن ہوا؟ 12-1 بجے تک تو نہیں ہوا تھا جی۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی حرکت نظر آئی تو وہ اطلاع دیں گے۔ حرام زادے جڑے بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ان کی ماں بہن کی مٹی پلید کرو گے بھی تو بھی سامنے نہیں آئیں گے۔ انہیں پتہ ہے مائنز کی حد سے آگے نکلیں گے تو کتے کی موت مریں گے۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ تم تسلی رکھو، میں ان ہجڑوں کے لیے طاقت کا ایک اور خاص ٹیکہ لے کر آ رہا ہوں، خاص طور پر اس بڑے ہجڑے کے لیے۔ انسپیکٹر صاحب کے لیے کوئی آرڈر ہو تو بتا دیں، اگر رابطہ ہو تو اسے چوکس رہنے کا کہو۔ میرا خیال ہے کہ میں آج سویرے کیمپ تک پہنچ جاؤں گا۔ ریاض ہٹلر نے اپنے ماتحت کو چند ہدایات دینے کے بعد فون بند کر دیا اور تیز نظروں سے شانی کو گھورنے لگا۔ تاہم اس کی نگاہیں صرف شانی پر تھیں، دماغ کہیں بہت دور پہنچا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ریاض نے ڈکے چھپے انداز میں ٹیکے اور ہجڑے کا ذکر کیا تھا۔ شانی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بات زبان نے بڑے ہجڑے کا لفظ رستم کے لیے استعمال کیا ہے۔ جب دہش کے عالم اس کی پلیز زبان حرکت کرتی تھی تو ہر حد کو پار کر جاتی تھی۔ وہ ایک دم جنونی نظر آنے لگتا تھا۔ صورتحال اب واضح ہونے لگی اور شانی کے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ وڈے ڈیرے پر کچھ تو خون ہو رہا تھا۔ ڈپٹی ریاض ہٹلر شاید رستم اور اس کے ساتھیوں کو تیش دلانے کی بےایمانہ کوششیں کر رہا تھا۔ اس کے ماتحتوں نے لاشوں کو گدوں پر باندھ کر وڈے ڈیرے کی طرف روانہ کرنے کی بات کی تھی اور ایسا ریاض کے حکم پر ہی کیا گیا تھا۔ اس سفر کے دوران میں ریاض کو گائے بگائے فون موصول ہوتے رہے تھے۔ ان فون کال سے ریاض کی بے پناہ طاقت کا اظہار ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ پولیس آفیسر نہیں، کسی بہت بڑی ریاست کا حکمران ہے۔ اس کی رعایا اس کے بے پناہ غیظ و غضب سے سہمی رہتی ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ ایک بڑے سیاسی خانوادے کے زمیندار نے بتایا کہ اس نے دیسی گھی کے 3 کنستر ریاض کے سالے کے گھر پہنچا دیے ہیں۔ جواب میں ریاض نے ناک بونچ چڑھائی اور اسے بتایا کہ اسے گھی کی ضرورت نہیں، ہاں بڑی نہر کے پار والی 2 ایکڑ زمین کا سودا اگر وہ کرا دے تو پھر بات ہے۔ زمیندار نے کہا، گھبراؤ نہیں بادشاہو، آپ کے اس کام کے پیچھے بھی میں لگا ہوا ہوں۔ ایک صحافی نے خوش آمدانہ انداز میں اپنے کسی عزیز کی رہائش کی سفارش کی۔ جواب میں ریاض ہٹلر نے اسے تلخ ترش سنائی اور کہا کہ وہ جس انگریزی اخبار میں 20,000 ماہوار کی نوکری کرتا ہے، اس کے مالک ایڈیٹر کو اس کے یعنی ریاض کے سامنے پتلون گیلی ہونے کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ پھر بازار حسن کی ایک بڑی نائکا نے ریاض سے 10-15 منٹ گفتگو کی۔ نائکا کو لاہور کے بازار حسن میں اپنے ایک مخالف گروپ سے دادا گیری کی شکایت تھی۔ اس مخالف گروپ کی پشت پناہی ایک تماش بین صوبائی وزیر کر رہا تھا۔ جیپ میں سفر کرتے کرتے ریاض ہٹلر نے ڈائریکٹ ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین کو فون کیا اور صاف لفظوں میں اسے کہا، اپنے کتے کو پٹا ڈال کر رکھو ورنہ کیا ہوگا۔ سیاسی جماعت کے سربراہ نے کہا، اس حرام زادے کے جسم سے ہر وہ شے کاٹ کر پھینک دوں گا جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ ریاض نے ترنت جواب دیا، اور یاد رکھو لندن میں علاج کرانے کے لیے جس کتیا کے ساتھ تم لیٹتے ہو ان کے نام پتے بھی مجھے معلوم ہیں۔ پہلے سیاسی لیڈر کی بولتی بند ہوئی، پھر اس کا لب و لہجہ تبدیل ہوا اور وہ مفاہمت کی باتیں کرنے لگا۔ شانی نے اس بارے میں سنا تھا اور اب خود اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ ریاض ہٹلر DSP ہونے کے باوجود SP سے کہیں زیادہ پاور رکھتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بہت مضبوط خط تھا، یاد اسے اس کے عہدے سے کہیں زیادہ اتھارٹی فراہم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ شانی نے ایک اور بات بھی نوٹ کی تھی، بازار حسن کی نائکائیں، دلال اور رقاصائیں وغیرہ ریاض ہٹلر سے خاص الخاص تعلق رکھتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اپنے سارے مسائل اور باہمی جھگڑے نمٹانے کے لیے یہ لوگ ریاض ہٹلر سے رجوع کرتے ہیں۔ ریاض ان لوگوں کے ساتھ بے حد بدتمیزی سے پیش آتا تھا اور انہیں اعلیٰ پائے کی گالیوں سے نوازتا تھا۔ یہ گالیاں سن کر شانی کے کان دکھنے لگے تھے۔ شانی کو فون پر ہونے والے مکالموں سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی ریاض کے طوائفوں سے تعلقات ہو۔ جوں وہ لوگ شہری آبادی سے دور آ رہے تھے، موبائل کے سگنل کمزور پڑتے جا رہے تھے اور پھر وہ یکسر ختم ہو گئے۔